بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے پاس ایک انتہائی اہم اپڈیٹ ہے آپ لوگوں کے لیے، خاص طور پہ ہمارے جو پینشنر حضرات ہیں اور سرکاری ملازمین ہیں جو کہ ریٹائرڈ ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں یا ماضی قریب میں ریٹائر ہو چکے ہیں، ان کے لیے ایک اہم خبر ہے۔ ناظرین، ہمارے پاس ایک ریفرنس ہے 1993 اور 1994 کا۔ دیکھیں، کیا یہ ممکن ہے کہ 2023 میں ایک بندہ ریٹائر ہو رہا ہے اور ایک 2022 میں ریٹائر ہو رہا ہے؟ تو 2022 میں پہلے ریٹائر ہونے والا بندہ 2023 میں ریٹائر ہونے والے بندے کو جو بینیفٹس ملے ہیں، کیا وہ بینیفٹس 2022 میں ریٹائر ہونے والا بندہ بھی لے سکتا ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے ہمارے پاس کچھ ریفرنسز ہیں، پرانے ریفرنسز ہیں 1993-94 کے کیسز کے۔ اس کے بعد پھر ہمارے پاس 2021-22 کے ریفرنسز ہیں۔ 2021-22 میں اس طرح سے جو ہمارے پینشنر حضرات ہیں، ملازمین ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو جون 2022 سے پہلے ریٹائر ہونے والے اور پھر اس کے بعد جون 2021 کے بعد، یعنی 21 اور 22 کے سیشن میں اور پھر اس کے بعد 22 سے آن ورڈ کے سیشن میں ریٹائر ہونے والے ملازمین، ان کے ہمارے پاس ریفرنسز ہیں جو کہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ تو ہم یہ ریفرنسز آپ سے کیوں شیئر کر رہے ہیں، تو ہم آپ کو کلیئر کٹ یہ بتاتے چلیں کہ ایک تو ہمارے پاس جو فائنانس ریویژن کے نوٹیفیکیشنز ہیں جن کے اوپر پینشنر حضرات کی ریکویسٹ کو سراسر جو ہے، پینشنر حضرات کی جو اپلیکیشن ہے ان کو سراسر مطلب ریجیکٹ کر دیا گیا۔ لیکن ہمارے پاس ایسے ریفرنسز موجود ہیں جہاں پہ اگر کیبنٹ، یعنی گورنمنٹ کی جو کیبنٹ ہے، اگر کیبنٹ جو ہے وفاقی کیبنٹ وہ اگر اپروول دے دے تو کیا وہ قانون بن جاتا ہے؟ کیا اس کے اندر بعد میں امینڈمنٹس نہیں ہو سکتی؟ تو اس بارے میں ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل بتائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ فائنانس ڈویژن جو ہے وہ ہمیشہ کوٹ کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو اپروول ہے وہ کیبنٹ نے دی ہے، گورنمنٹ کیبنٹ نے دی ہے، تو اگر بینیفٹس ہیں یا اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو وہ صرف اور صرف اس کیبنٹ کا رائٹ ہے، تو ہمارے پاس اس کا رائٹ نہیں ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ تو ہم آپ سے شیئر کریں کہ ایسا نہیں ہے، امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں۔ اور دوسری بات ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ 1993 اور 94 کے ایک کیس کی ہم بات کر رہے تھے کہ اس میں کیا ہوا تھا کہ 1993 میں ریٹائر ملازمین 1994 میں جو ہے وہ ایڈ ہاک ریلیف جو ہے وہ ضم کر دیا گیا تھا۔ پھر جو 1993 والے جو ریٹائرڈ ملازمین تھے ان کے پینشنر کے اندر بھی اس ایڈ ہاک کو ضم کر دیا گیا تھا۔ تو یہ بینیفٹس ملا تھا 1993 میں ریٹائر ہونے والے ملازمین کو 1994 میں بینیفٹ لینے والے ملازمین کی وجہ سے۔ تو یہ ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لیٹر موجود ہے۔ تو اس لیٹر کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لیٹر میں کلیئر کٹ جو ہے وہ بینیفٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو اس لیٹر کو ہم ریفرنس کے طور پہ کوٹ کر سکتے ہیں، اس کو کوٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ اب 2021 اور 22 کا جو معاملہ سامنے آیا اس میں کیا تھا، ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایک لیٹر تھا، 21 جولائی کو ایک لیٹر آیا تھا اور اس کے جواب میں جو لیٹر لکھا گیا تھا وہ والا لیٹر، اس کا جواب ایک پہلے آیا ہے 21 جولائی 2022 کو، اور اس کا جواب آیا ہے ابھی 15 اگست کو، مطلب 2022 کو۔ ٹھیک ہے، ہم آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہے ہیں۔ تو دونوں میں جو فرق ہے وہ منسٹری آف فائنانس یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں ریکویسٹ موصول ہو رہی ہیں، ریکویسٹ فار ایڈمیسیبلٹی آف ریوائز بیسک پے اسکیل 2022 سول سرونٹ فار ریٹائرڈ۔ تو اب اس میں کیا ہے، یعنی بٹوین کرنٹ فائنینشیل ایئر 2021 اینڈ 22۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جو منسٹری ہے، جو فائنانس منسٹری ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ بہت ساری ہمیں درخواستیں موصول ہو رہی ہیں اور بینیفٹ ہمیں دیا جائے تو ان تمام سرکاری ملازمین کو جو اس دوران ریٹائرڈ ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے یہ ریفرنس کوٹ کیا کہ کیونکہ یہ کیبنٹ ڈویژن سے ہوتا ہے، اپروو ہوتی ہے، اور کیبنٹ ڈویژن جن شرائط پہ یہ بجٹ اپروو
ہوا ہے اس میں کچھ امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی، اور یہ انہوں نے ریفرنس بھی کوٹ کیے ہیں، تو انہوں نے صاف انکار دیا کہ جی ہم اس طرح کے بینیفٹ ہم اس طرح نہیں دے سکتے۔ صرف اس کے اندر صرف وہی لوگ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کہ 30 جون 2022 کے بعد ریٹائرڈ ہوئے ہیں۔ تو یہ لیٹر تھا 21 جولائی 2022 کا۔ اچھا، بہرحال کچھ امید پھر بھی دوستوں نے لگائی، اور اس کو جو ہے وہ کوٹ کے اندر جو ہے اس ریفرنس کو کوٹ کر کے، سوری کوٹ کی بات نہیں کر رہے، اس ریفرنس کی بات کر رہے ہیں 93-94 والی، کہ اس کو کوٹ کر کے اپیل کی تھی کہ یہ ریفرنس ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے کہ 1993-94 والا، کہ جو 1994 میں ملازمین کو بینیفٹ دیا گیا تھا، وہ پہلے ریٹائر ہونے والے ملازمین جو 1993 میں ریٹائر ہو چکے تھے ان کو بھی بینیفٹ دیا گیا۔ لیکن اس پہ منسٹری جو ہے وہ فائنانس نے بالکل نظر ثانی کی اپیل جو ہے اس کو جو ملازمین تھے تو انہوں نے ریکویسٹ کی، اس کے بعد پھر ملازمین جو ہے وہ چلے گئے سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں یہ ہے کہ نظر ثانی کی جو اپیل ہے وہ کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، یہ سپریم کورٹ نے بھی مطلب اس پہ کلیئر کٹ بتا دیا تھا۔ اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، عام طور پہ اگر کوئی جرم کے لیے بھی مطلب ملزم جس کوئی ہو اور وہ مجرم بن جائے، اس کا جرم ثابت ہو جائے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اپیل کا رائٹ تو اس کو بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں مطلب کیا ہے کہ اگر ملازمین جو ہے ان کے بینیفٹس وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں ملے اور اس کے لیے وہ اپیل کر سکتے ہیں، یہ کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ تو بہرحال ہوا کیا، ایٹ دی اینڈ یہی ہوا کہ اس پہ کچھ بھی نہیں ہوا، اور فائنل جو ہے وہ 15 اگست 2022 کو ایک لیٹر فائنل نوٹیفیکیشن، بلکہ نوٹیفیکیشن نہیں، اس کو آفس میمورینڈم کہہ دیں گے، اور آفس میمورینڈم آیا، یہ کس کا، منسٹری آف فائنانس کا، تو اس میں کلیئر کٹ جواب آ گیا۔ انہوں نے وہی بات دہرائی ہے کہ جو پہلے لکھی ہوئی تھی کہ ہمیں روز روز اس طرح کی اپلیکیشن موصول ہو رہی ہیں، فائنانس ڈویژن کو موصول ہو رہی ہیں، فائنانس ڈویژن از کانسٹنٹلی ریسیونگ دا ریفرنسز فرام انڈیویجول پینشنرز ریگارڈنگ دا سبجیکٹ ایشو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کے انڈیویجول کچھ ہمیں لیٹر موصول ہو رہے ہیں، ریکویسٹ موصول ہو رہی ہیں، تو اس پہ ہم کوئی جو ہے وہ اس میں کلیئر کٹ انہوں نے بتا دیا کہ نہیں، یہ بینیفٹس جو ہیں وہ نہیں دے سکتے، آپ اس میمورنڈم میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن بھائی یہاں پہ پرابلم جو ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر انڈیویجول ریکویسٹ جاتی رہیں گی تو اس کا حال یہی ہوتا رہے گا۔ اب کرنا کیا ہے اس موقع پہ یہ ہم اس لیے پرانے کیسز کو پریویس جو لاسٹ ایئرز ہیں ان کے کیسز کوٹ کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ یہ 1993 یا 94 کا نہیں ہے، یہ مسئلہ 2021-22 کا نہیں ہے، یہ ہر سال کا ہمارا مسئلہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایڈ ہاک جو ہے نا وہ ریلیف ملتا ہے، پھر کبھی ضم ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، ایک تماشا لگا رہتا ہے کہ بینیفٹ ملے گا نہیں ملے گا، ہمیشہ جو سرکاری ملازم ہے وہ ڈاؤٹ میں اس کو رکھا جاتا ہے، اور کبھی لالی پاپ دکھا دیا جاتا ہے اور دے دیا جاتا ہے، اور کبھی اسی طرح سے جو ہے وہ دیوانے کا خواب وہ دکھا دیا جاتا ہے۔ پہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، متحد ہونے کی ضرورت ہے اپنے بینیفٹس کی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ باجوہ صاحب بھی حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، اور اس طرح سے کئی ہماری جو تنظیمیں ہیں وہ بھی کام کر رہی ہیں۔ جب تک ہم لوگ متحد نہیں ہوں گے، اکٹھے نہیں ہوں گے، یہ انڈیویجول ریکویسٹ کی بجائے جب تک ہم جو ہے مل کے اپنے بینیفٹس کے لیے نہیں کام کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ، کوئی بینیفٹ ہمیں نہیں ہونے والا۔ کہ آج کل جو مسائل چل رہے ہیں، پینشن کے مسائل چل رہے ہیں، پینشن ختم ہو رہی ہیں، اسی طرح سے جو ہے کنٹریبیوٹری سسٹم لایا جا رہا ہے، اسی طرح سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے لیو انکیشمنٹ والا جو ہے وہ معاملہ وہ زیر التوا ہے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو اس کو شیئر کیجئے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی آواز بنتے رہیں گے۔ اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کر دیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، بہت سارا، اللہ حافظ۔